الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معززہ موقرہ اسلامی ماں بہنیں اور حاضرین مجلس، قرآن کریم اللہ تعالی کی فیصلہ کن کتاب ہے. قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر پیش کیا گیا ہے. جوانی میں زندگی کیسے گزارنا ہے یہ بھی بتایا، بڑھاپا کیسا ہو یہ بھی بتایا، بچپن میں تربیت کیسے ہو یہ بھی بتایا. ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، موت. دنیا کی بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے. نہیں ماننے والے جو ہیں وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے.
لیکن یہ جتنے نہ ماننے والے ہیں وہ تمام موت کو مانتے ہیں۔ موت سے کسی بشر کو مفر نہیں ہے۔ اور موت کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کی باڈی میں روح ڈال دی جاتی، تو روح کے پڑ جانے کے بعد فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 چیزیں لکھ دو۔ سب سے پہلے تو یہ بات لکھ دو کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، کب دنیا سے یہ جائے گا۔ تو موت انسان کی طے ہے۔ رزق بھی انسان کا طے ہے، جتنا رزق لکھا ہے وہ ڈرپس کے ذریعے سے بھی جاتا ہے، اور جو نہیں لکھا ہے وہ باہر جاتا ہے۔ جتنی سانسیں انسان کے لیے لکھی ہے وہ انسان لیتا ہے، اور وہ سانسوں کے پورا ہونے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو سانس دلا نہیں سکتی، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز، عمل کیا کرے گا یہ بندہ یا یہ بندی، دنیا میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ اچھی زندگی گزاریں گے، ایمان والی، اعمال والی، کون سی زندگی گزاریں؟ اور یا تو بری زندگی گزاریں گے۔ لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی خوش نصیب ہے کہ بد نصیب ہے۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ پر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو خوش نصیب ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو وہ بد نصیب اور شقی ہے۔ ابو طالب نے جو ایمان نہیں لائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی تبلیغ میں بڑی مدد کی، ہر موڑ پر ساتھ رہے اور کہا بھتیجے بے فکر دین کا کام کیے جاؤ، کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ مکے والے آئے اور انہوں نے آ کر چچا سے بات کی کہ بھئی تمہارے بھتیجے کو کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، دولت چاہیے، کرسی چاہیے، سرداری چاہیے، کیا چاہیے؟ سرکار کو بلایا، بھتیجے کو بلایا، اور ابو طالب نے ان لوگوں کی باتیں جو تھی وہ سرکار کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو کام کر رہا ہوں
وہ نہ مال کے لیے کر رہا ہوں، نہ دنیا کے لیے کر رہا ہوں، نہ شہرت کے لیے کر رہا ہوں، نہ سیاست کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ یہ کام اللہ کی طرف سے مجھے دیا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو پھر ابو طالب نے کہا کہ بیٹا بے فکر ہو کر کام کرتا رہے، تیرے بال کو کوئی چھیڑ نہیں سکے گا، بیکا نہیں کر سکے گا، تو دین کے کام کرتا رہے، میں تیرا مددگار رہوں۔ 3 سال شیب ابی طالب میں بھی ابو طالب ساتھ آئے، جہاں کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے، چمڑے چبانے پڑتے تھے، پتے چبانے پڑتے تھے سوکھے۔ یہ دین اس طرح سے نہیں آیا ہے ہمارے پاس، یہ دین بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے بڑی قربانی تو آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ طائف گئے تھے تو اتنے پتھر مارے گئے کہ جوتوں کے اندر خون جمع ہو گیا، پورا جسم زخمی ہو گیا۔ حضور مدنی زندگی میں بھی طائف کی تکلیفوں کو یاد کرتے تھے کہ وہ دن میرے لیے بڑا سخت تھا جب طائف والوں نے میری دعوت کا انکار کیا اور مجھے مارا، پیٹا اور خون آلود کیا۔ اس کے علاوہ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کی پیشانی میں خون کی کڑیاں گھس گئی جو کھینچ کر نکالی گئی، خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بیر معونہ میں 70 صحابہ کرام یکے بعد دیگر شہید ہوئے ہیں، اس دین کے لیے جان دیے، قربانیاں دی۔ اور جس حاکم کے یہاں صحابی کو بھیجا تھا، وہ صحابی کو اتنی زور کا برچھا مارا کہ پیچھے سے مارا تو آگے سے پار ہو گیا اور وہیں شہید ہو گئے۔ اور یوں فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو کر جا رہا ہوں تو میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ اصلی کامیابی یہ ہے کہ آدمی سب منزلیں طے کر کے، قبر کے مراحل طے کر کے، وہاں کے سوالات دے کر اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مردہ مسلمان لٹایا جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، کافر کے لیے سوال پوچھنے کے واسطے منکر اور نکیر آتے ہیں جو نہایت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، اور ایمان والے کی قبر میں مبشر اور بشیر آتے ہیں، اچھی شکل میں، نہایت حسین اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور آ کر 3 سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تم نے دنیا میں رہ کر کس کی پرستش کی، کس کو مانا، کس کی عبادت کی، کس کو رب سمجھا، کس کو خالق مانا، کس کو پروردگار سمجھا، کس کے آگے ماتھا ٹیکا، کس کا نام لیا، کس کو اپنا سرجنہار سمجھا۔
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو مسلمانوں کا بھی رب ہے، جو مشرکین کا بھی رب ہے، جو ماننے والوں کا بھی رب ہے، جو نہ ماننے والوں کا بھی رب ہے، اور ماننے والوں کو آزماتا ہے، نہ ماننے والوں کو بہترین کھانے دیتا ہے، کھا لو دنیا میں پھر آخرت میں سزا بھگتنی ہے۔ دنیا میں تھوڑا مزہ کر لو، ہم دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، عارضی زندگی ہے ہماری، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی کو جوانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رہنے والی نہیں ہے، ختم ہو جانے والی، اور بڑھاپا آتا ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتا ہے۔ تو قبر کی تیاری میں سوال ہوگا، پہلے ہم 60 سال زندگی گزاریں کہ 70 سال زندگی گزاریں کہ 80 سال زندگی گزاریں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو سانس لینے والا متنفس ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، اسے دنیا سے جانا ضروری ہے۔ یا صاحب القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا یہ شاہی جسم خاک میں ملنے والا ہے، چاہے تو گلاب کے بستر پر سو رہا ہو لیکن تجھے مٹی میں سونا ہے۔ لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب، ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، اے لوگوں تمہارے یہاں بچے آئیں تو گود میں کھلانا، پالنے میں سلانا، جھولا جھلانا، پیار سے رکھنا، لیکن ایک دن اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے، کندھوں پر لے کر اس کو جانا ہے۔ قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الی بیت التراب، ہماری زندگی دنیا میں بہت کم ہے اور ہمیں مٹی والے گھر میں، کیڑے والے گھر میں، جرثومے والے گھر میں، اندھیرے والے گھر میں جانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا حال ہے۔ پہلا سوال، ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ تھے، روزانہ اتنا بڑا، ہندوستان ہے نا اس سے 3 گنا بڑا ملک تھا ہارون رشید کے پاس۔ بادل جا رہا ہوتا تھا، یوں کہتا تھا کہ تو چلا کہیں بھی جا لیکن برسے گا میرے ملک میں تیرا پانی آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن آدمی کے پاس مال ہو اور نیک طبیعت ہو تو یہ مال کام کا ہے، مال ہو اور تکبر اور بڑائی ہو تو یہ پسندیدہ نہیں، علم ہو اور تواضع ہو تو پسندیدہ ہے۔ علم کے ساتھ عاجزی سجتی ہے، مال کے ساتھ عاجزی سجتی ہے۔ تواضع انکساری ہونی چاہیے مال آئے، کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ آج ہے کل نہیں ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے،
اور باقی بھی رہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال ہنس رہا ہے اور مال والا جنازہ اس کا بنگلے سے نکل رہا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے دنیا سے۔ تو ہارون رشید جو تھے وہ بڑے زبردست بادشاہ تھے۔ زبردست بادشاہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیوں کی صفت عطا فرمائی تھی۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ روزانہ 100 رکعت فرائض اور سنتوں کے علاوہ نفل پڑھتے تھے۔ آج کون ہے 100 رکعت نفل پڑھنے والا؟ آج تو فریضہ ادا کر لیں۔ ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کبھی کھڑی ہو جاتی تھی، کہتی تھی آج رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں گزارتی ہیں، کبھی سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدے میں گزار دیتی ہیں، اور فرماتی ہیں رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ 2 رکعت بھی پوری نہ ہو سکی۔ ایسی نماز پڑھنے والیاں رہی، ایسی نیکی کرنے والیاں رہی، اور ایک بات بتا دی تو اس کے اوپر پابندی، اور موت کا ڈر نہیں۔ موت تو آنی طے ہے، موت آنی ٹھہری آئے گی، جان جانی ٹھہری جائے گی۔ موت کا آنا طے ہے، جان کا جانا طے ہے، لیکن یہ جو ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس میں سے کیش ہمیں کچھ نکال لینا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی۔ دیکھو ایک واقعہ سناؤ، آپ سن رہی ہوں گی اچھی طرح، مائک کا آواز اچھی طرح جا رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب آپ کی موت کی بیماری شروع ہوئی تو لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ کوئی بیمار ہو تو عیادت کرنا سنت ہے، جا کر بیمار پرسی کرنی چاہیے، وقت زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، ان کو دعائیں دینی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری میں آپ کو شفا عطا فرما دے، اور پھر وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لمبا ٹائم عیادت کے اندر بیٹھنے سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے۔ عیادت کے بھی آداب ہیں، اس کو سیکھو کہ بیمار پرسی کرنا، کسی بیمار کی خبر لینے جائے تو کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ بیمار کو کس چیز کی ضرورت ہے، کبھی دوائی کی ضرورت ہے، کبھی استنجے کی ضرورت ہے، کبھی اس کا دل نہیں چاہتا بات کرنے کے لیے، اور آپ وہاں سے اٹھتے نہیں اور اپنی تقریر جاری رکھتے ہیں، جس سے وہ بیچارہ بیمار سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی بن کر میرے لیے آیا ہے، عیادت کرنے کے لیے آیا کہ پہنچانے کے لیے آیا۔ ایک بہرا کسی کی عیادت کے لیے گیا، وہ اپنے دماغ میں سوالات طے کر کے گیا تھا کہ مجھے تو کچھ سننا ہے نہیں۔ مولوی شبیر سمجھ جاؤ، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوالات طے کر لیے۔ سوال یہ طے کیا کہ جا کے پوچھوں گا کیسے ہو، کہیں گے اچھا ہے تو میں دعائیں دے دوں گا۔ کس کا علاج کر رہے ہو تو وہ بتائیں گے کہ فلان کا علاج کر رہے ہیں، تو میں وہ طبیب کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا رکھ دے یہ کہہ دوں گا۔ کون سی دوائی لے رہے ہو یہ پوچھیں گے تو میں وہ دوا کا نام بتائیں گے، میں کہوں گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھی تاثیر رکھ دے۔ وہ جو بیمار تھا اس نے سر پکڑ لیا کہ اب میرے سے بولا نہیں جاتا اور یہ بہرا ہے، اب میں بولوں گا اور یہ سنے گا نہیں، کیا کیا جائے؟ یہ گئے اور جاتے ہی پوچھا کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ تو اس نے ٹالنے کے لیے کہا کہ میں مر رہا ہوں۔ کہا چلو اللہ تعالیٰ جلدی آپ کو جو آپ کا مقصد ہے اس میں کامیاب کر دے۔ پھر دوسرے نمبر پر پوچھا کہ کس کا علاج کر رہے ہو؟ کہا ملک الموت کا علاج کر رہا ہوں۔ کہا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں ایسا جز دے
کہ جلدی تم پہنچ جاؤ، تمہاری طبیعت برابر ہو جائے، تمہارا ٹھکانہ ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر پوچھا دوائی کیا لے رہے ہو؟ تو اس نے سر پکڑ کر کہا زہر کھا رہا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رگ رگ کے اندر اس کو پیوست فرمائے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ بھئی یہ آدمی تو مجھے پہنچا کے ہی جائے گا، اس کو نکالو یہاں سے۔ جب بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے تو یوں کہے لا باست حور انشاءاللہ، یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، مت گھبراؤ، اللہ کے یہاں درجے بلند ہو رہے ہوں گے۔ بیمار کے جس عضو میں بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور جب آدمی کو بخار آتا ہے تو بال بال میں آتا ہے، اللہ بال بال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن بخار مانگنا نہیں، صحت مانگنا ہے۔ ہم کو حضور نے بیماری مانگنے سے منع فرمایا کہ ہمیں صحت مانگنا ہے، عافیت مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ اپنی دعاؤں میں شامل کرو اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں جنت عطا فرما، اور اے الہ العالمین دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ ہمارے بزرگ گزرے، ابھی ابھی انتقال ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور دعا کے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو ایک دعا اتنی مقبول اور بہترین دعا ہے، کبھی میں نے چھوڑی نہیں۔ ماں بہنوں، اس کو بھی جب ہاتھ اٹھاؤ تو نہ چھوڑنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، نعمتیں بھی عطا فرما، خوشگوار زندگی بھی عطا فرما، ایمان بھی عطا فرما، اعمال صالحہ بھی عطا فرما، اور اللہ آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ جنت عطا فرما، اور جنت میں تیرے دیدار سے مالا مال فرما۔ یہ مانگنے والی چیزیں ہیں۔ صبر مانگنے کی چیز نہیں ہے، صبر کرنا تو ہے لیکن مانگنا نہیں۔ اللہ صبر دے۔ ایک صحابی صبر مانگ رہے تھے تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مصیبت مانگ رہا ہے، کیونکہ مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا نا۔ صبر کا مانگنا یہ مصیبت کا ایک درجے میں مانگنا ہے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کیا کرو، اللہ سے خیر طلب کیا کرو، بھلائیوں کے خزانے ہیں میرے رب کے پاس، وہ مانگو نا، وہ عطا فرمائے گا۔ غربت کا دور کرنا اس کے اختیار میں ہے، مغفرت کا کر دینا اس کے اختیار میں، مغفرت مانگا کرو، مغفرت۔ ایک یہودن بڑھیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں بھیک مانگنے آئی، اور بھیک حقیقت میں وہ ضرورت مند تھی اور اس نے مانگی اور دے بھی دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس جمع کر کے کچھ نہیں رکھتی تھی، یعنی روزے سے ہونے کے باوجود ایک کھجور ہوتی تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیتی تھی۔ یہ ہے دینا، اس کو دینا کہتے ہیں۔ 10,000 روپیہ اس میں سے 100 روپے دینا نہیں۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے ختم ہو جاتے اور مانگنے والے آتے تو حضور لوگوں سے قرضہ لے کر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرماتے تھے کہ تیرا قرضہ بعد میں دے دیا جائے گا، یہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کو دیا جائے۔ اپنے گھر میں غلہ بنا لو،
ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا لو، 2 ڈبے بناؤ، ایک ڈبے پر لکھو للہ، اور جو چھوٹے پیسے 10 روپے 5 روپے 20 روپے روزانہ نکلے وہ للہ کے ڈبے میں ڈالو، اور ایک ڈبہ بناؤ صدقے کا، جس کے اندر صبح ہوتے ہی اپنا کچھ صدقہ ڈالو، اور مہینے کے بعد ڈبہ کھولو اور للہ جو نکلے ہیں وہ ضرورت مند کو، علماء کو، اللہ والوں کو پہنچاؤ، اور صدقہ جو ہے وہ غربا کو پہنچاؤ۔ کتنا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کا جمع کر دیں گے، اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں نکلتا رہے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آئی، آپ کا آخری مرض ہے، اس کے بعد پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ قرآن نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اور آپ کی موت پر خوشیاں منانے والے وہ بھی دنیا میں رہنے والے نہیں، وہ بھی جانے والے ہیں۔ ابھی تو 2 واقعات آپ کو سنانے ہیں، جس سے موت کا پنجہ کیسا انسان کے اوپر گڑا ہوا۔ ہم ہر دن جو ہے موت کی طرف جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جوان ہو رہے ہیں، بھائی ہماری بیٹی جوان ہو رہی ہے، ہمارا بیٹا جوان ہو رہا ہے، شادی ہونے والی، سب مرحلے ہمیں موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کھینچ کر موت کی طرف جا رہا ہے، چاہے تجھے یقین آئے چاہے نہ آئے۔ جب ملک الموت آتے ہیں اور گھر والے جس کی روح نکالی ہے اس پر روتے ہیں، تو فرشتہ کہتا ہے مت رو، جب تک یہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور اس کے اندر کوئی زندہ ہے تو میرا آنا جانا رہے گا۔ ہم کو تو موت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، بال سفید ہوئے تو موت کی تیاری کرو، 40 سال کی عمر ہو گئی موت کی تیاری کرو۔ قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے موت سے، سرکار بتا رہے ہیں موت کے بارے میں کہ تیاری کرو، یہ سب نذیر ہے، سب ڈرانے والے ہیں، اور ہر واعظ اور تقریر کرنے والا یہ بات بتاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس موت کے وقت کوئی توشہ، کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ ہم انتظار کرتے ہیں کل کا، کل کریں گے، کل کسی کی ہوتی نہیں، ٹمورو ول نیور کم، یہ کل کبھی نہیں آئے گی، جو آج ہے سو کر لو، جو کال کرے سو اج کر لے، جو آج کرے سو اب کر لے۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں کریں گے، دیر سے کریں گے، دیر کرے گا ڈھیلے کرے گا تو ڈھیلا ہو جائے گا اور کام نہیں کر سکے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئی ہیں، تشریف لائی ہیں۔ ابا جان کیسے ہیں؟ بڑا اور بخار آ رہی ہے آپ کو انتہائی طور پر۔ ابا جان آپ کی تکلیف میرے سے دیکھی نہیں جاتی، ابا جان آپ کا دکھ میرے سے دیکھا نہیں جاتا، ابا کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میرے سرکار نے فرمایا بیٹا چند دن رہ گئے ہیں، دنیا سے چلا جاؤں گا، سب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، پیچھے چھوٹ جائیں گی، موت آ کر تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا، بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو ذوق بہت تھا، قریب بلا کر نبی نے کچھ کہا، رونا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکیوں میں اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ، فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے اللہ نے عورتوں کو کیسا اونچا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، ان کی عبادتیں دیکھیے، ان کی ریاضتیں دیکھیے، ان کا تقوی دیکھیے، ان کا طہارت دیکھیے۔
رو رہی، سب لوگ بیٹھے ہیں لیکن پوچھ نہیں سکتے راز کی بات۔ راز کی بات کسی کو بتانی چاہیے، اگر کسی نے کہا کہ یہ بات راز کی ہے کسی کو مت بتانا، تو ہمیں وہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہیے، لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ راز کی بات سامنے والے کو بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ راز کی بات ہے بتانا مت، تو وہ راز کی بات سب کو معلوم ہو جاتی ہے۔ سینے کو راز کا قبرستان بتایا اور جس نے کہہ دیا وہی دفنا دو، یہی امانت ہے۔ المجالس بالامانہ، ایمان والوں کی ایک صفت امانت داری ہے، اور امانت داری یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات امانت رکھنے کے لیے کہی ہو تو اسے خیانت کر کے دوسرے کو نہ کہی جائے۔ جب حضرت فاطمہ لخت جگر ہے، نور نظر ہے، بیٹی ہے، پیاری ہے، ارے بیٹی کا نکاح کیا تھا تو حضرت علی کی زیرہ بیچی، اور بیچنے کے بعد جو 500 دراہیم آئے اس میں سے اپنی بیٹی کے گھر میں ضرورت کی چیزیں نہیں تھی اس کا انتظام کیا۔ حضرت علی کے سرپرست بھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضرت علی کا گھر بسانے کی بھی ذمہ داری آپ پر تھی۔ یہ کوئی جہیز نہیں ہے جو فاطمہ کو دیا، جہیز کے نام پر کچھ نہیں دیا گیا، اور جہیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو بیٹیوں کو دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جہیز اور نام و نمود کیا جاتا ہے۔ یہ بیماریوں کو ختم کرو اپنی شادیوں سے، شادیوں کو بالکل سادہ کرو، ایک دن کے اندر شادی کمپلیٹ کر دو۔ لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچہ نہیں ہے، پہنے ہوئے کپڑے سے روانہ کر دو، اور اگر پہنانا ہے اچھے 2-4 جوڑے دے دیے پہنا دو اور روانہ کر دو۔ زیورات کی بھی ضرورت نہیں، سب سے بڑا زیور حیا ہے، حیا کا زیور دے دیجئے، قرآن دے دیجئے اور پڑھنے کی اس کو تلقین کر دیجئے کہ سب سے بڑا گہنا تجھے دیا ہے، تیری زندگی بن جائے گی، تیری اولاد کی زندگی بن جائے گی، تیرا وہ گھر چمکدار ہو جائے گا، رحمت والا نورانی بن جائے گا۔ جہاں تو قرآن لے کے جاتی ہے، قرآن جہاں جائے گا رحمت کے سائے آئیں گے۔ جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری مرتبہ قریب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قریب بلا کر آپ نے معلوم نہیں کیا کہا کہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، خوش ہونے لگی۔ پھر حضور کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ مدینے والوں کے لیے بڑا غم کا دن تھا جب حضور تشریف لائے تھے، مدینے والوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ جس دن آفتاب نبوت غروب ہو گیا، مدینے والوں کے لیے بڑا غم کا دن ہو گیا۔ صحابہ کے منہ پر کوئی بات نہیں آتی، زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی۔ حضرت عثمان سر جھکا کر رو رہے ہیں، صحابہ ہچکیاں لے رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کو یاد کرتے ہیں، وہی کہنا یاد کرتے ہیں۔ یہ حال کے ساتھ دنیا سے سرکار سدھار گئے۔ فاطمہ روئی گئی غم کے موقع پر، باپ چلا گیا تو بیٹا نہیں روئے گا، اولاد نہیں روئے گی۔ ماں چلی گئی تڑپتا ہوا چھوڑ کر تو کیا اولاد نہیں روئے گی؟ رونے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، شکایت کرنے سے منع کیا ہے، چیخنے چلانے سے منع کیا ہے، ماتم کرنے سے منع کیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بڑی روشن بہترین تعلیمات۔ ہاں، ایسا رونا جس کے اندر شکایتیں بھی ہو، یہ پسندیدہ نہیں، صبر سے کام لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا اپنے بیٹے کے مزار پر کھڑی ہے اور رو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میری صبر سے کام لے، رونے سے تیرا بیٹا واپس آنے والا نہیں، صبر سے کام لے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جا۔ اس نے کہا تم کو معلوم ہے میرا کیا گیا ہے؟
میرا نور نظر چلا گیا، میرا لخت جگر چلا گیا، میرا ہاتھ کا پالا ہوا بیٹا چلا گیا۔ باپ جائے گا تو دکھ ہوگا، ماں جائے گی جس کی گودوں میں پلے ہیں اور جس نے سنوارا ہے اور زندگی سجائی اور دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے تو بیٹے روئیں گے، اولاد روئے گی۔ چند دنوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا وہ رونے اور ہنسنے والا قصہ ذرا سنائے گی میری بیٹی مجھے؟ جی سناؤں گی امی جان، اس بنا پر کہ راز تو جب تک تھا جب تک میرا باپ تھا، نبی موجود تھا، اب نبی رہا نہیں، اس لیے راز کی بات رہی نہیں، اب کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ بلایا تو مجھے کہا کہ بیٹی اب تجھ سے بچھڑنے کا، دنیا سے جانے کا دن قریب آ گیا ہے۔ سن کر بے قرار ہو گئی، اب میرا باپ مجھ سے جدا ہو جائے گا، چھوڑ کر چلا جائے گا، کیسے زندگی گزاروں گی، رونا آ گیا مجھے۔ تو بیٹی ہنسی کیوں تھی؟ میں وہی بات بتانا چاہتا ہوں، ایمان والا موت سے نہیں گھبراتا، مرنا تو ہر ایک کو ہے۔ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے۔ یہ دنیا کی جنجال اور پریشانیوں سے چھوٹ کر قبر کی آغوش میں چلا جائے گا، کلمے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کی کیاری بنا دیں گے، وہاں کھڑکی کھول دیں گے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی، اس کو جنت میں اپنا محل بتایا جائے گا، منزلیں بتائی جائے گی، مقامات دکھائے جائیں گے کہ تجھے یہاں جانا ہے۔ اس کا ٹائم ایسے پاس ہو جائے گا جیسے کہ ابھی سلایا تھا اور ابھی اٹھایا۔ کہا دوسری مرتبہ ابا جان نے جب پاس کیا مجھے تو کہا بیٹی گھبرانے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے میرے ساتھ جدائی کا لمبا عرصہ نہیں گزارنا پڑے گا، بلکہ یہ ہوگا کہ 6 مہینے کے اندر اندر تو میرے پاس آ کر مجھ سے مل جائے گی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو دنیا کا جھمیلا چھوٹ جائے گا، میرے نبی کے پاس میں پہنچ جاؤں گی۔ دنیا ایک دن تو چھوڑنی ہے، کتنا رہنا ہے اس میں، تو واپس چلی جاؤں گی ابا جان کے پاس۔ تو موت کی خبر دی میرے نبی نے، تو موت کی خبر دینے پر غمگین ہونے کے بجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں۔ تو موت کی حقیقت یہ ہے۔ تو ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، بڑا نیک اور بڑا دیندار، اللہ والوں کے پاس بیٹھا رہتا تھا، دینداروں کے پاس بیٹھتا رہتا تھا، وعظ سنتا رہتا تھا، دین کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ اللہ نے دل کو نرم بنا دیا تھا، آخرت کی تیاری میں رہتا تھا، نہ اس کو اپنے ڈریس کی فکر، نہ ایڈریس کی فکر، نہ اس کو فیشنوں کا خیال، نہ اس کو اسٹائل کا خیال، کچھ بھی نہیں، بس ہر وقت دھن میں رہتا ہے، آخرت کی تیاری میں رہتا ہے، اللہ والوں کے پاس رہتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا اچھے لباس پہن، اسٹائل والے پہن۔ آج کل تو جوان کیسے اسٹائل کے لباس پہن، بال بھی کیسے کیسے کٹ کرواتے ہیں، اوپر سے رکھتے ہیں، بیچ میں سے کاٹتے ہیں، سائڈ پہ سے چھٹواتے ہیں۔ یہ بال رکھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ لڑکیاں بھی یہاں سے کٹواتی ہیں، وہاں سے کٹواتی ہیں اور کھلے بال رکھ کر باہر جاتی ہیں۔ مسلمان لڑکی کے لیے بال کا دکھانا زیبا نہیں ہے۔ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح باہر بھی جائیں تو اس شان کے ساتھ جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو پردے برقعے کا پابند بناؤ، دین کے ماحول کا پابند بناؤ۔ گھر میں دینی ماحول نہیں آئے گا تو باہر سے دین کا ماحول آنے والا نہیں ہے۔ باہر تو گھبرانے والا، ختم کرنے والا، دین کو بگاڑنے والا ماحول ہے۔ گھر کے اندر دین کا ماحول بنائیے، فضائل اعمال پڑھیے، دینی کتابیں پڑھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، تلاوت کا اہتمام کیجیے، بچوں سے بھی کروائیے۔ گھر کا ماحول اور گھر کے مزاج کو شاندار بنائیے۔
بنائیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو اور فیملی ممبرز کو بھی بچاؤ۔ باہر نکلے تو گناہ ہی گناہ، آگ ہی آگ ہے۔ گھر کے اندر سلامتی چاہتے ہو تو قرآن لے کے آ جاؤ، مصلی لے کے آ جاؤ، نمازوں پر آ جاؤ، دین پر آ جاؤ۔ گھر انشاءاللہ ایک باغ بن جائے گا، جنت کی ایک کیاری بن جائے گی۔ نے کہا کہ ڈریس کو کیا کرنا ہے؟ ابا یہ ڈریس لے کے دنیا سے تھوڑا جانا ہے، وہ ایک کفن پہنایا جائے گا پرانا۔ اور پھر انہوں نے عربی کے اندر ایک شعر، بلکہ 2 شعر سنائے، بہت اچھے اشعار ہیں۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول۔ اے میرے دوست، ان نعمتوں پر اترا مت، مکان پر اترا مت، گاڑی پر اترا مت، یا زیورات پر اترا مت، یا اچھے لباس پر اترا مت۔ نعمتیں ختم ہو جانے والی ہے اور زندگی فنا ہو جانے والی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ جب کوئی جنازہ مرد اٹھاتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تو اس کا جنازہ اٹھایا ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ میرا جنازہ اٹھائیں گے، قبرستان مجھے پہنچا دیں گے، میں چل بھی نہیں سکوں گا، منو ٹنو مٹی میرے اوپر ڈال دی جائے گی اور دفنا دیا جائے گا، لوگ ہاتھ جھاڑ کر چلے آئیں گے قبر سے، اولاد بھی آ جائے گی۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہے، اولاد چلتی ہے، مال چلتا ہے اور اعمال چلتے ہیں۔ عز الدنیا بالمال وعز الآخرت بصالح العمل، فرمایا دنیا کی عزتیں مال کے ذریعے سے شاید ملتی ہوں گی، آخرت کی عزتیں اعمال صالحہ کے ذریعے سے۔ مال گھر آ جاتا ہے قبر کے کنارے تک جا کر، اولاد روتی روتی گھر آ جاتی ہے، اور ساتھ جو جاتا ہے مرنار کے وہ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ بات دور چلی گئی، میں کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا سے کیا منہ لے کر اللہ کے حضور میں جائے گا؟ منکر نکیر سخت پکڑ کریں گے۔ ابو طالب کا آخری وقت آیا، اتنی دین کی خدمت کی ہے لیکن ہدایتوں کا دینا اللہ کی طرف سے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نبی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت کی رسی ہمارے پاس، ہم جسے دیں اسے ملے گی، نہیں دیں نہیں ملے گی۔ ہدایت کی بات لوگوں کے کانوں تک ڈالنے کی ذمہ داری نبی کی ہے، نبی کے وارثوں کی ہے، علماء کی ہے، لیکن ہدایت کا دینا اللہ کیا۔ ابو لہب بھی بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، دونوں سمجھا رہے ہیں، ولید بھی بیٹھا ہوا ہے، عقبہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سمجھا رہے ہیں کہ اپنے پرانے دین پر جانا دنیا سے ابو طالب، اور حضور سمجھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو تو میں انشاءاللہ قیامت کے دن سفارش کرا کہ جنت میں اونچا مقام دلاؤں گا، لیکن نہیں پڑھا ابو طالب نے، اور ان لوگوں کی تلقین پر دین عبد المطلب یعنی وہ جہالت والے دین پر چلے گئے دنیا سے۔ حضور نے فرمایا میں استغفار کروں گا، میں معافی مانگوں گا، میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگوں گا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ کافر کی مغفرت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اگر کفر پر دنیا سے گیا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ایمان لے کر جائے گا کامران اور کامیاب ہو جائے۔ اب
حضور نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو ہوگا، سب سے کم درجے کا، لیکن جائیں گے جہنم میں، تخفیف ہو جائے گی۔ تخفیف کیوں ہوئی؟ دنیا میں دین کی اور نبی کی ہر قدم پر مدد کی تھی، اس لیے عذاب کے اندر ذرا تخفیف اور کمی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پیر کے اندر آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے کھوپڑی کھول رہی ہوگی، دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ ادنا عذاب کا حال ہے، تو اعلیٰ درجے کے عذاب کا حال کیا ہوگا؟ ادنا جنتی کو اللہ تعالیٰ 10 دنیا کے برابر عطا فرمائیں گے جنت کے اندر، تو جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کو کتنا بہترین اللہ تعالیٰ مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، میں نے تم کو 2 مددگار دیے ہیں۔ ایک مددگار کا نام ہے نماز، اور ایک مددگار کا نام ہے صبر۔ پریشانی آ جائے تو صبر سے کام لینا۔ وہ بڑھیا کو حضور نے کہا صبر سے کام لے کا مارو، ایک تو پیڑو مری گયો ને તમે સબર કરા કરો। હું સબર મારા ઉપર જે વીતી રહેલી છે તેની તમને કંઈ ખબર છે? तेरी मर्जी भाई, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। हजरत फारूक आजम थे तो डंडे से नमाज पढ़वाते थे, अब कहीं फारूक आजम का डंडा थोड़ा ही है। पढ़ना हो तो पढ़ो, न पढ़ो तो देखो तुम्हारी मर्जी की बात है। फिर वहाँ नाकामी रहेगी, फिर वहाँ गोदे खाने पड़ेंगे, कब्र के अंदर पड़ेगी मार, तो क्या करोगे? हमारे एक दोस्त थे सैयद अब्दुल सलाम साहब, उनके साथ हम सफ़र में थे। उनके साथ एक और भी मिनिस्टर थे उस ज़माने में, वो भी साथ थे, हम लोग सब साथ एक जगह जा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से मसला पूछा, वो जो साहब थे उन्होंने मसला पूछा कि हज़रत टेलीविज़न देखना कैसा है? तो सैयद साहब ने कहा इनको मसला मत पूछो, मसला मुझे पूछ। उनके सर में बाल नहीं थे, 2-4 बाल थे। बुढ़ा हो गया है, मरने पड़ा है, इतवार के दिन मैं सादात तेरे दरवाजे पे आया, तू और तेरी बहरी रामायण देख रही थी, तो तूने दरवाज़ा नहीं खोला और सादात को तूने घर में से वापस बाहर निकाला और बीवी की बगल में बैठ के रामायण देखता था। तू कब्र में जा तो सही, तेरे 2-4 जो बाल है ना ये भी खत्म हो जाएंगे। तू खाली कब्र में जा, फिर तेरे फरिश्ते पहले से रात डंडे लेके खड़े जते रहिए। तो भाई आदमी असल में तैयारी करे मरने के बाद की ज़िंदगी की। आज बड़े गम की बात भी है, अफसोस की बात भी है। साजिद भाई हमेशा और बिरादर मोहतरम हमेशा हज़रत हाजी साहब के इरशाद फरमाने पर अपने यहाँ माँ बहनों को जमा करते हैं और बेहतरीन इंतज़ाम करते हैं। कल भी इन्हीं के मकान पर दूसरे जगह पर बयान है। इनके वालिदा पहले चल बसी, बड़ी दीनदार, बड़ी ख़ानदान को जोड़ कर रखने वाली खातून थी, चली गई। मुझे बड़ा सदमा हुआ, दुख हुआ जब आज इन्होंने सुनाया। उससे पहले फ़ोन पर मुझे हाजी इस्माइल साहब ने सुनाया तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा गम हुआ, बड़ा सदमा हुआ। दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। फिर अभी ख़बर दी इन्होंने आकर के वालिद मोहतरम भी इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला दोनों मरहूमों की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बहुत से दोस्त अहबार देवाल में वो भी इंतकाल कर गए, उनके लिए भी दुआ करना है। और बहुत से लोग कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, उनके लिए दुआ करना है। अल्लाह ताला तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, आला इल्लियीन में बेहतरीन जगह अता फरमाए और जन्नत में उनका ठिकाना हो जाए। और ये औलाद और अहफ़ाद को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और उस पर बेहतरीन अजर अता फरमाए। आज की बात इसी पर ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि आज की तरह कल भी आप
صاحبات جو ہیں پھر جو ہے بیان میں تشریف لائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو اور حاضری کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا کریں۔ گلا ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ایمان والی، تیرے دھیان والی، تیرے ذوق والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مزاج کو دینی بنا دے، شرعی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر کا ماحول دیندار بنا دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو دیندار بنا۔ اے اللہ ہم سب کو 100% مسلمان بنا، نماز پڑھنے والا بنا، اپنی رضا دائمی کا ذریعہ بنا۔ اے الہ العالمین ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جمع ہونے کو قبول فرما، اخلاق عالیہ نصیب فرما، حیا والی زندگی نصیب فرما۔ ہر قسم کی بے حیائیوں سے اے اللہ اور بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، الجھنوں میں جو گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار میں نقصان ہوا ہو برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو ایمانی اور روحانی ماحول بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ ہمیں بنا دے۔ اے اللہ رات دن دین کا کام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ گھر کا ماحول ایمانی اور روحانی بنا دے۔ اے الہ العالمین جو ایمان پر دنیا سے گئے سب کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔